بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مختصر صحیح بخاری میں ہم کتاب الحج پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہم نے حج کے کچھ احکام پڑھے تھے گزشتہ ہفتے، اور اس کے بعد ہم اس مقام پر آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات مقرر کیے تھے کہ جہاں پہ جو بھی حج یا عمرے کے لیے آئے تو وہ پھر اس جگہ سے جب گزرے تو احرام کی حالت میں گزرے، اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ بغیر احرام کے وہاں سے جائے۔ اسی کی نیت جب ہے کہ اس نے حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے تو لازمی ہے کہ وہ پھر احرام کی حالت میں ہی وہاں سے گزرے گا، تبھی اس کا حج ہوگا۔ اگر وہ گزر جائے گا تو پھر اس کو دم دینا پڑے گا۔ تو اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جیسے کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذی الحلیفہ جگہ ہے، گاؤں کا نام ہے، اور آج بھی وہ اسی طرح موجود ہے، اور اب اس کو بیر علی کہتے ہیں، بیر علی یا ابیار علی۔ تو مدینے سے ایک دم ہی مل چکا ہے وہ، اور چند کلومیٹر کا راستہ ہے وہاں سے وہ، اور سب سے جو دور میقات ہے مکے سے وہ یہی ہے، باقی اتنی دور نہیں ہے جتنی یہ دور ہے جو کہ مدینے والوں کے لیے ہے۔ پھر فرماتے ہیں ولی اہل الشام الجحفہ، اور اہل شام کے لیے جحفہ ہے، تو وہ دوسرا راستہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت سارے بری راستے تھے، کوئی وہاں پہ موٹر وے نہیں تھی، ہائی وے نہیں تھی، کسی قسم کے کوئی راستے نہیں تھے، لوگ پہاڑوں میں سے وادیوں میں سے گزرتے ہوئے آتے تھے اپنے اپنے راستے سے جو بھی ان کو قریب لگتا تھا، تو اسی لیے پھر اہل شام کے لیے الجحفہ ہے۔ تو اس کے بعد اہل نجد کے لیے قرن المنازل ہے، جو کہ نجد سے اس طرف سے جو آتے ہیں مشرق کی طرف سے۔ اب اس میں جتنے بھی خلیج سے آتے ہیں، خلیجی جو ریاستیں ہیں، اس میں کویت ہے، دبئی ہے، بحرین ہے، قطر ہے، یہ سارے وہ بائی روڈ آتے ہیں، تو وہ سب اسی راستے سے آتے ہیں۔ تو یہ اس کو قرن المنازل کہتے ہیں۔ اس کی یہ بالکل طائف کے پاس سے گزرتا ہے، طائف کے پاس سے گزرتا ہے۔ اب آج کل اس کو السیل الکبیر کہتے ہیں۔ السیل الکبیر وہ راستہ ہے، وہاں سے راستہ بالکل ہی موٹر وے ہے جو مکے تک جاتی ہے، وہ ریاض سے آ رہی ہے، ریاض والا راستہ ہے یہ۔ تو وہ لوگ دمام، ریاض، پھر یہ ادھر طائف، پھر مکہ، اس راستے سے آتے ہیں۔ تو یہ سارا جو یہ خلیج کے حاجی ہیں وہ سب اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ پھر یہاں سیل الکبیر پہ، وہاں پہ ان کا یہ مقام ہے، یہ جو فرمایا ہے کہ قرن المنازل، تو وہاں پہ اترتے ہیں، نہاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، احرام پہنتے ہیں، اور پھر وہ جاتے ہیں مکہ مکرمہ۔ تیسری فرمائی والی اہل الیمنی یلملم، تو یہ اہل یمن کے لیے یہ جنوبی علاقہ ہے، جنوب کی طرف ہے، اور یہاں سے جو یمن کی طرف سے آتے ہیں، اور اسی کی سیدھ میں پھر ہم لوگوں کے لیے ہے، پاک و ہند ہے، یہ جتنی بھی یہ جو مشرق بعید ہے، یہ علاقے ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، فلپائن، تھائی لینڈ، یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے۔ وہ سب یہاں سے گزرتے ہیں یلملم کے محاذات میں سے، اس کے برابر سے، تو وہاں پہ پھر ان کو ہوائی جہاز میں بھی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ 10-15 منٹ پہلے کہ اب آپ گزرنے والے ہیں، تو آپ اس سے پہلے احرام باندھ لیں اگر آپ نے احرام نہیں باندھا ہے، یا اپنی نیت کرنی ہے تو نیت کر لیں۔ اسی کی نیت تو احرام سے نہیں ہوتی، نیت تو زبان سے ہوتی ہے، وہ وہاں پہ ہوگی، اس حد پہ ہوگی، اس میقات پہ ہوگی۔ اس سے پہلے تو آپ نے صرف کپڑے بدلے ہیں، آپ کا وہ ارادہ بدل جاتا ہے تو کپڑے اتار دیں، اپنے دوسرے کپڑے پہن لیں، واپس چلے جائیں گھر۔ اگر آپ بائی روڈ آ رہے ہیں مثال کے طور پر، اب ہوائی جہاز میں تو یہ ہے کہ اب وہ وہیں اترے گا جدہ ایئرپورٹ پہ جا کے، تو بہرحال وہاں پہ ان کے لیے پھر وہ یہ بتا دیا جائے گا کہ یہاں سے اب آپ نے نیت کرنی ہے، تو وہ پھر نیت کر لیں کہ لبیک اللہم عمرتن یا حجتن، جو بھی ان کا نیت ہے وہ کر لیں، اور اس کے بعد پھر وہ لبیک اللہم لبیک کہتے رہیں یہاں تک کہ جدہ ایئرپورٹ پہ پھر وہ اتر جائیں۔ تو یہ جو اب جاتے ہیں، جیسے بحری جہاز سے بھی آتے تھے لوگ، تو وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ وہاں پہ یلملم سے پہلے اس کی محاذات میں، جس کو اب وہ کہتے ہیں السعدیہ کہلاتا ہے وہ علاقہ یمن کا، وہاں کے سے قریب سے گزرتا تھا جب وہ بحری جہاز
تو وہ پھر اپنے سائرن بجاتا ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اب ہم میقات میں داخل ہو رہے ہیں، میقات کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں، تاکہ وہ اپنے اپنے احرام باندھ لیں، نیت کر لیں۔ تو فرمائیں کہ فَهُنَّ لَهُنَّ، کہ تو یہ ساری میقات ان کے لیے ہے جو اس راستے پر موجود ہیں، جن کے لیے مقرر کی گئی ہے، جیسے مدینے والوں کے لیے، اور جو نجد سے آ رہے ہیں، شام سے آ رہے ہیں، عراق سے آ رہے ہیں، ان سب کے لیے جو ہے وہ وہیں سے کریں گے۔ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، تو یہ بات بھی بتا دی ہمارے لیے ہوگی آج کل کے دور میں، جب کہ آج کل وہ موٹر ویز بن گئیں، ایکسپریس ویز بن گئیں، تو اب ظاہر ہے کہ اب تو وہ وادیوں میں سے نہیں جائیں گے، اب تو اسی راستے پر آئیں گے۔ اب جیسے کہ شام کے لوگ ہیں، شام کے لیے جگہ بیان کی گئی جحفہ، اب تو اس طرح نہیں آتے، جیسے کہ یہ شام ہے، عراق ہے، اردن ہے، ترکیہ ہے، پھر پورا یورپ ہے، یہ سارے جو ہیں وہ اس راستے سے آتے ہیں جو کہ اردن کا راستہ ہے، تبوک سے داخل ہوتے ہیں، پھر مدینہ، پہلے مدینہ آتے ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں، پھر مکہ جاتے ہیں، ذی الحلیفہ ان کے لیے پھر وہ بن جاتی ہے میقات۔ تو ہیں تو شام کے وہ لوگ، لیکن میقات اب وہ مدینے کی ہو گئی ان کے لیے، اسی لیے فرمائیں کہ اب جو بھی اس کے علاوہ جو دوسرے لوگوں کے آئیں گے دوسرے علاقوں سے، تو وہ بھی یہاں سے گزریں گے تو یہیں سے احرام باندھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے جی ہم اپنی میقات سے باندھیں گے، نہیں، ان کو یہیں سے باندھنا ہوگا۔ اور اب یہ ہے کہ جو وہاں کی بندرگاہ ہے، ینبو کی بندرگاہ ہے، تو جدے کی یہ بندرگاہ ہے، ایک ادھر بحر احمر پر ہے، ریڈ سی پر ہے، وہ بھی یہ مصر سے قریب، وہ ہے ینبو۔ تو وہاں پہ بھی پہلے تو بند تھی، جب وہ یہ سوئس کنال بند تھی تو یہ بھی بند تھی۔ اب یہاں پہ بھی آتے ہیں جہاز، جو ادھر سے آ رہے ہیں، افریقہ سے یا یورپ سے اگر کوئی آتے ہیں، یا مصر سوڈان سے جو دوسری طرف موجود ہیں، ادھر یہ سعودی عرب ہے، اس کے دوسری طرف جو ہے وہ سوڈان ہے اور مصر ہے، تو وہاں سے اگر کوئی بحری جہاز میں آتے ہیں حاجی، تو وہ پھر اس بندرگاہ پہ اتریں گے۔ تو یہاں سے جب جائیں گے تو یہ اب ذو الحلیفہ تو گزر چکی ہے، تو یہ پھر ان کے لیے جحفہ ہو جائے گا۔ تو یہ جحفہ کی جو وہ ہے میقات، وہاں پہ اتریں گے، وہاں پہ نہا دھو کے احرام باندھ کے پھر مکے جائیں گے، یہ ان کے لیے ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ پورا وہ بتا دیا گیا پہلے ہی سے کہ اگر کوئی ان راستوں سے آئے تو پھر یہی وہ میقات ہوگی اس کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو اس کی اپنی اصلی میقات ہے وہ وہاں پر جائے، نہیں، اسی جگہ سے ہی جائے گا۔ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ شام کے علاقے کے، شام، عراق، اردن، فلسطین، لبنان، یہ سب کے سب اسی راستے سے آتے ہیں، تبوک، پھر مدینہ، مدینے سے پھر ذی الحلیفہ، اور وہاں سے وہ احرام باندھتے ہیں۔ پھر فرمائیں کہ لمن کان یرید الحج والعمرہ، کہ جو بھی اس میں حج اور عمرہ کی نیت سے آتا ہے، تو یہ بات بھی واضح ہو گئی یہاں پر۔ اب ایک شخص کی نیت نہیں ہے، جو جیسے جدے میں لوگ ہیں، جدے میں لوگ آتے ہر ہفتے آتے ہیں، ہر ہفتے آتے ہیں، اب تو خیر پابندیاں ہیں، پر پہلے ہوتا یہی تھا کہ کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ جمعے کے دن جدے سے مکہ آتے تھے نماز پڑھنے، جمعے کی نماز حرم میں پڑھتے تھے، پھر وہاں سے نماز پڑھ کے پھر واپس جدے، 1-1.5 گھنٹے کا راستہ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اسی لیے پھر وہ آسانی ہو جاتی تھی۔ اب ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ ہر دفعہ احرام باندھیں، اگر نیت کریں گے تو پھر احرام باندھیں گے، اگر نیت نہیں کی احرام کی تو آ جائیں، ٹھیک ہے، کپڑے پہنے ہوئے آئیں، نماز پڑھیں، چلے جائیں۔ اس طرح کتنے ہی لوگ کیا کرتے تھے، تو یہ اب بھی کرتے ہوں گے کچھ لوگ۔ تو یہ ہے فمن کان دونہن فمحلہ من اہلہ، اور جو اس کے اندر کا علاقہ ہے، اب یہ تو پورا ایک سرکل ہے، اس سرکل کے اندر جو لوگ ہیں، جو میقات کے اندر ہیں، اب وہ کہاں سے باندھیں گے؟ کیا واپس جائیں گے اپنی میقات پہ؟ کہا کہ نہیں، وہ جہاں سے ہیں وہیں سے احرام باندھیں گے۔ تو جیسے کہ اب جدے والے ہیں، تو جدے والے جو ہیں وہ یلملم نہیں جائیں گے، بلکہ وہ وہیں پہ ہی اپنے ہی گھر سے احرام باندھ کے مکہ آ جائیں گے اور عمرہ کر لیں گے، حج کر لیں گے۔ ان کے لیے کچھ نہیں کہ وہ میقات کے اندر کے علاقے میں سے۔ اسی طرح دوسری تمام جو میقات ہیں، ان سب کے جو اندر کے لوگ ہیں، وہ وہیں سے اپنے ہی گھر سے، اپنے ہی علاقے سے وہیں سے احرام باندھیں گے، نیت کریں گے اور مکہ چلے جائیں گے۔ تو اسی لیے ان کے لیے بھی آسانی ہو گئی۔ اب رہ گیا معاملہ اہل مکہ کا، وہ کیا کریں گے؟ کیا اہل مکہ جو ہے وہ واپس جائیں، باہر جائیں، حل یا احرام جو حرم کی حدود سے باہر نکلیں؟ تو کہا کہ نہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ بھی وہیں سے احرام باندھ لیں گے اپنے ہی گھر سے۔
مکے والوں کے لیے بھی آسانی کر دی کہ وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں تو وہیں پر ہی اپنے گھر سے احرام باندھیں اور پھر وہ جا کے عمرہ کر لیں یا حج کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے۔ دیکھیے کتنی آسانی کر دی گئی، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے کہ وہ جائیں نکلیں اور جا کر وہاں پہنچیں، وہاں پر وقت لگے گا، وہ ان کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ آسانی کر دی گئی اہل مکہ کے لیے خاص طور پہ کہ جو وہاں پر مقیم ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز کا ذکر نہیں آیا تھا، وہ دوسری حدیث سے معلوم ہو گیا عراق والوں کے لیے کہ عراق والوں کے لیے کیا میقات ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لما فتح هذان المصران، کہ جب یہ دو علاقے فتح ہوئے، کوفہ اور بصرہ، دو علاقے فتح ہوئے تھے، تو وہ لوگ آئے عمر کے پاس اور کہنے کہ یا امیر المؤمنین، تو آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کے لیے تو وہ جگہ مقرر کر دیے، قرن المنازل، وہ وہاں سے عمرہ احرام باندھیں گے، نیت کریں گے، اور اب ہمارا راستہ الگ ہے، اگر ہم وہاں سے جائیں اس راستے پر تو وہ بہت لمبا راستہ پڑے گا، ہمارے لیے بہت لمبا ہو جائے گا، ہم لوگ جو عراق سے آ رہے ہیں، تو آپ ہمارے لیے کوئی جگہ بتا دیجئے۔ تو پھر کہا کہ دیکھو اسی کی سیدھ میں دیکھو کون سا علاقہ ہے تو جو تمہارے علاقے سے قریب پڑتا ہو یا تمہارے علاقے کے راستے میں آتا ہو تو وہ بنا دیتے ہیں۔ تو پھر انہیں ذات عرق ایک جگہ ہے جو کہ عراق سے آنے والوں کے لیے آسانی رہتی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ لمبا چکر کاٹیں اور وہ اس راستے سے جائیں تو وہ بہت ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، تو لہذا پھر وہ اس راستے، تو یہ حضرت عمر کا کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر اس کو مقرر کیا تھا ذات عرق کو عراق والوں کے لیے، تاکہ وہ نہ وہ نجد والے کے راستے میں جائیں گے، نہ شام والے راستے میں جائیں گے، نہ مدینے والے راستے میں، اپنے عراق کا جو راستہ ہے ذات عرق وہاں سے آ کے آئیں گے اور وہیں پہ احرام باندھیں گے اور نیت کر لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جب نکلے تھے تو من طریق الشجرہ، جو وہ راستہ تھا وہی ذوالحلیفہ والا، تو اس کی طرف گئے تھے اور وہاں پہ اسی کو طریق الشجرہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کہا جاتا تھا۔ وَيَدْخُلُ مِن طریق المعرس، اور ایک اور راستہ تھا جس کو طریق المعرس کہا گیا ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے، اور جب نبی کریم صاحب جب مکے نکلتے تھے تو یہ مسجد جو ہے مسجد الشجرہ ہے، یہ راستے میں پڑتی تھی، وہاں نماز پڑھتے تھے، جو بھی راستے میں نماز کا وقت آیا تو یہاں پڑھا کرتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو ذی الحلیفہ وہاں پہ نماز پڑھتے تھے، اور اگر رات ہے تو رات وہیں گزارتے تھے، صبح کو پھر مدینہ آتے تھے۔ تو یہ آپ کا طریقہ تھا جو کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بنا رکھا تھا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وادی عقیق کے بارے میں، یہ بھی مدینہ کے ہی ارد گرد کا علاقہ ہے، وادی عقیق، وہ مدینہ کے ایک وادی ہے۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ آج رات میرے پاس میرے رب کی طرف سے آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھیے، آپ اس وادی مبارک میں نماز پڑھیے، وادی عقیق میں، وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ، اور پھر آپ یہ نیت کیجئے کہ اس عمرے میں حج کرنے کے لیے عمرہ کریں گے، یعنی پھر حج کریں گے، تو یہ اس کے بارے میں فرمایا۔ اور ایک اور حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب میں دیکھا، جیسے کہ پچھلی حدیث میں کہا گیا، اور وہاں پہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ ذی الحلیفہ کا جو راستہ ہے وہ ادھر سے بھی جاتا ہے، بطن الوادی جو یہ بتایا گیا ہے، وادی عقیق، وہاں سے بھی، کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ بہت مبارک وادی ہے، برکت والی وادی ہے، اور پھر آپ یہاں سے گزر کے جائیں اور پھر وہ ذی الحلیفہ سے احرام باندھیں اور نیت کریں۔ تو اس وادی کا ذکر بھی آتا ہے کہ جہاں سے آپ کو کہا گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں احرام کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ محرم جو ہے وہ خوشبو سونگھ سکتا ہے، جیسے کہ کہا کہ ریحان وہ پودا ہے جس کی خوشبو ہوتی ہے اس کے پھولوں میں، اس کو کہا کہ یہ سونگھ سکتا ہے، آئینہ دیکھ سکتا ہے، اور کسی چیز کو علاج کرنا ہے جیسے کہ تیل ہے، گھی ہے یا اور کوئی چیز ہے
اس سے وہ علاج بھی کر سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. انگوٹھی پہن سکتا ہے, کوئی بیلٹ باندھنی ہے بیلٹ باندھ سکتا ہے. اس زمانے میں تو ایک وہ تھیلی ہوتی تھی, تھیلیاں ہوتی تھیں یا وہ باندھ لیتے تھے, اس کے ساتھ کوئی رسی بندھی ہوئی یا جیسے اظہار بند ہوتا ہے اس طرح کی کوئی چیز باندھ کے وہ باندھ لیتے تھے. اس لیے کہ احرام میں تو کوئی جیب نہیں ہوتی, اس میں اب کیا کریں, سامان رکھنا ہے, پیسے رکھنے. آج کل تو اور بھی چیزیں ہیں کہ آپ کو اپنا پاسپورٹ بھی رکھنا ہے, اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کی کوئی چیز رکھنی ہے, چشمہ ہے, موبائل ہے اور پیسے ہیں, سب چیزیں رکھنی ہیں, کہاں رکھیں گے؟ تو بیلٹ ضروری ہے. تو ایک تو بیلٹ باندھ لیتے ہیں کوئی اس کے اندر وہ بنی ہوتی ہیں جیبیں, وہ والی بیلٹ پہن لیں, یا پھر آپ وہ گلے میں وہ ڈال لیں, بیگ ڈال لیں, اس کے اندر چیزیں رکھیں. تو جس طرح بھی ہو تو اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ وہ لباس نہیں ہے, وہ تو آپ کے لباس اور آپ کی چیزوں کے لیے حفاظت کے لیے آپ بیلٹ باندھتے ہیں, تو وہ بیلٹ آپ باندھ سکتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کیا احرام کی حالت میں, اور انہوں نے پھر اپنے پیٹ کے اوپر ایک کپڑا باندھ رکھا تھا. تو وہی مراد یہی ہے کہ وہ اس طرح کپڑا لے کے وہ اپنے اوپر یہاں باندھ دیا تھا, اپنے ازار پہ, اپنے تہبند پہ. اس میں ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی چیزیں رکھی ہوئی ہوں, ضرورت کی چیزیں وہاں پہ رکھ لیتے ہیں. تو یہ ہے اس طرح. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تیل کا استعمال کر لیا کرتے تھے, تو ایسا تیل جس میں خوشبو نہ ہو اس میں جائز ہے. خوشبو والی چیز نہیں استعمال کرنی ہے, خوشبو والی جیسے کوئی اسپرے کر لے, عطر لگا لے یا اپنے بالوں میں استعمال کر لے, یہ غلط ہے, یہ ناجائز ہے, احرام کی حالت میں نہیں کر سکتے. تو پھر حضرت ابراہیم کہتے ہیں جو ایک راوی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کیوں آپ اس طرح کرتے ہیں, کیوں لگاتے ہیں؟ تو اس پر کہنے لگے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے, اور وہ کہتی تھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احرام سے پہلے, احرام میں نہیں, احرام سے پہلے میں نے آپ کے جسم مبارک پہ آپ کے بالوں میں خوشبو لگائی تھی, اور وہ خوشبو مجھے نظر آتی تھی, آپ کی جو بال باقاعدہ آپ اس کو بناتے تھے اس کی مانگ میں اس کی خوشبو کی چمک نظر آتی تھی. وبیس الطیب, اس کی چمک مجھے نظر آتی تھی کہ وہ میں نے جو خوشبو لگائی ہے. اور اسی کے بعد فرماتی ہیں کہ جب اس کے بعد پھر جب آپ احرام اتارتے تھے, غسل فرماتے تھے, تو اس وقت بھی مجھے پھر وہ یہی آپ کو خوشبو لگاتی تھی احرام کے بعد. احرام کے بعد جب کہ احرام کھول چکے ہوتے تھے, کھول کے آپ نے کپڑے پہنتے تھے. اور اسی لیے فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی کہ آپ کے وہی مفرق, آپ کے جو بالوں کی مانگ ہے اس میں, اور اسی طرح آپ کی ریش مبارک میں, اس میں خوشبو لگایا کرتی تھی. اور عبد الرحمن بن قاسم کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں, جسے فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے, اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے, تاکہ بتاتی تھیں اپنے شاگردوں کو, ان کو پھر میں خوشبو لگایا کرتی تھی ان ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ, آپ کے جسم پہ لگاتی تھی. اور اسی طرح پھر میں نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جب آپ نے احرام باندھا تھا تو اس وقت بھی میں نے خوشبو لگائی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے لگانے میں جواز ہے, جائز ہے, لیکن احرام کی حالت میں نہیں لگا سکتے. احرام کی حالت میں جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اس میں منع کیا گیا کہ اس وقت خوشبو لگانا, اس وقت کوئی چیز استعمال کرنا خوشبودار, وہ منع ہے, اس کو منع کر دیا گیا ہے. کوئی جیسے صابن ہے, خوشبودار صابن ہے, تیل ہے, اور کوئی چیز ہے جس میں خوشبو پائی جاتی ہے, ڈالی جاتی ہے, وہ استعمال نہیں کی جائے گی, اس کو منع کیا گیا ہے. اس کے بجائے اس سے پہلے اور اس کے بعد تو جائز ہو گیا جیسے عائشہ نے فرمایا ہے, لیکن اس کے دوران کہیں نہیں ملتا کہ کسی نے, جب کہ ایک شخص کو دیکھا آپ نے متضمخ بالطیب, پوری طرح وہ جیسے کہ خوشبو میں نہایا ہوا تھا, پورے کپڑا اس کا وہ تھا. آپ نے کہا کہ اتارو اسے, اتارو اس کو اور جاؤ نہاؤ, جا کے نہا کے پھر دوسرا کپڑا پہنو جس میں خوشبو نہ ہو. تو احرام کی حالت میں پھر یہ خوشبو نہیں لگائی جا سکتی, اس کو پھر آپ نے سختی سے منع کر دیا. اگلے باب میں فرماتے ہیں باب من احل ملبدن, ملبدن تلبید. تلبید کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ ان کے بال لمبے ہوتے تھے, لمبے بال ہیں اور بالوں کے بال جو ہیں وہ بکھر جاتے ہیں, خشک بال ہوتے ہیں تو وہ پوری طرح وہ پھیل جاتے ہیں, اور یہی عربوں کا طریقہ تھا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے بال تھے. جمہ اور لمہ کا ذکر آتا ہے, حدیث میں آتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اب وہ
احرام کی حالت میں عمامہ تو نہیں باندھا جا سکتا، ٹوپی تو نہیں پہنی جا سکتی، بالوں کو کیسے روکیں گے؟ اس کے لیے انتظام ہوتا تھا، اس کے لیے پھر ایک خاص مادہ تھا وہ لگایا جاتا تھا بالوں کے اوپر تاکہ بال جمے رہیں، بال کو جمانے کے لیے، وہ ہے تلبید، اسی سے یہ لفظ بنا ہے ملبدن، کہ وہ بالوں کو اس طرح جمانے کے لیے، تاکہ ظاہر ہے اونٹ پر بیٹھیں گے، گھوڑے پر بیٹھیں گے، چلیں گے تو مٹی بھی آئے گی، ہوا بھی آئے گی، بال بھی اڑیں گے، تو یہ اس کا علاج تھا کہ اس کے لیے پھر وہ باقاعدہ وہ ایسا کوئی مادہ ہوتا تھا ان کے پاس، تو اس مادے کو استعمال کرتے تھے، اس کو پھر بالوں پہ لگا کے، وہ فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ سالم اپنے والد ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا ہے جبکہ آپ نے اس طرح تلبید کی تھی، ملبدن، آپ نے بالوں کو اس طرح کیا ہوا تھا، اور راستے میں آپ پڑھتے جا رہے تھے یہی تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، فرماتے ہیں کہ لا یزید علی ہؤلاء الکلمات، ان کلمات سے زیادہ آپ نہیں کہتے تھے، یہ ہے کہ وہی تلبیہ آپ پڑھتے چلے جاتے تھے اور اسی کے ذریعے سے اپنی حاضری لگا رہے ہیں، اللہ کے حضور حاضری لگا رہے ہیں کہ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، تو یہ ہے وہ حاضری کا وقت ہے کہ اللہ کے حضور یہ بندے سب ایک ہی نعرہ پڑھ رہے ہیں، ایک ہی ترانہ ہے سب کی زبانوں پر، وہ سب پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، جیسے کہ بتایا ہے اس میں۔ اور اسی طرح پھر آپ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے ساتھ سواری پہ لوگوں کو بٹھا لیا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے عرفات سے لے کے مزدلفہ تک، عرفات سے مزدلفہ یعنی واپسی میں جب آ رہے تھے تو اس وقت پھر حضرت اسامہ کو آپ نے ساتھ بٹھایا تھا، اور اس کے بعد پھر فضل کو، فضل ابن عباس عبداللہ ابن عباس کے بھائی تھے، ان کو بٹھایا تھا مزدلفہ سے لے کر منی تک، ان کو بٹھایا ساتھ میں آپ نے، اور پھر یہ دونوں نے کہا کہ لم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی حتی رمی جمرۃ العقبہ، دونوں یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پڑھتے رہے، لبیک اللہم لبیک کہتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے منی میں جمرۃ العقبہ پہ پہنچے ہیں، تب آپ نے تلبیہ بند کیا، پھر آپ نے تلبیہ بند کر دیا اور کنکریاں ماری، اور اب اس کے بعد وہ 10 ذی الحجہ کے کام شروع ہو گئے۔ تو یہ ہے یہاں تک ہم پہنچے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔